السلام علیکم ویورز آج میں نے سوچا چلو کھلی بات ہی کر دیتے ہیں۔ تو مارکیٹ میں دکانیں تو بہت ساری کھلی ہوئی ہیں، ہم نے سوچا چلو ہم اپنی جینوئن دکان بھی لگا کے دیکھتے ہیں، دھوکہ اور فراڈ سے دور، دیکھتے ہیں چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ایک معلوماتی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو شوق ہو یا محض معلومات کے لیے، تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ عملیات اور تعویذات میں ابجد استعمال ہوتی ہے۔ اب اس میں زیادہ تر جو استعمال ہوتی ہے وہ ابجد قمری ہوتی ہے، پھر دوسری ابجد شمسی، اس طرح 28 اباجد ہیں، لیکن زیادہ تر یہ قمری ہوتی ہے۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں جو ابجد شمسی سے ہوتے ہیں۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ابجد شمسی کے بارے میں بھی بتاؤں گا کیسی ہوتی ہے، پھر آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے اعمال بھی پیش کروں گا کہ ابجد شمسی سے کیسے تعویذات بنتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اور ابجد قمری سے متعلق پہلی مجھے ایک بات یاد آ گئی بیچ میں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی جھوٹا آ کے اپنی پوڈ کاسٹ میں بول گیا کہ جو آپ کی والدہ کا نام پوچھ لے وہ جادوگر ہے۔ تو اس خبیث سے کوئی یہ پوچھے کہ صدیوں سے جو یہ عامل حضرات ماں کا نام پوچھتے ہیں، تو ماں کے نام سے تخصیص ہوتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن عامل حضرات کی ریاضت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ سے ماں کا نام بھی نہیں پوچھیں گے، وہ کہیں گے جاؤ بس ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ماں کا نام ضروری ہوتا ہے عملیات میں۔ اور آپ نے اگر جعفر کا کوئی مسلسلہ حل کرنا ہو، یا اعداد نکالنے ہو، یا اس کا برج دیکھنا ہو، ستارہ دیکھنا ہو، تو اس کے لیے ماں کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی خبیث نے جھوٹ بول دیے، اور وہ بولا تھا میں جادوگر نہیں ہوں، صرف وہ جادوگروں کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ عام لینے جاتا ہے کیا؟ یہ سیدھا بولے میں جادوگر ہوں، ان کے ساتھ وہ جادو ٹونے ہونے کرتا ہوں، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسی لیے اس نے نہیں بولا۔ چلیں چھوڑے اس بات کو، کام کی بات پہ آتے ہیں۔ یہ ابجد ہے مثال کے طور پہ۔ اب یہ الف، اس میں اس کی ترتیب یہ ہے، دیکھیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اس میں 28 حروف ہے، آپ دیکھ لیں اس کو اچھی طرح۔ یہ یہاں تک آئے گی، یہ غین تک۔ اب اس میں حروف علماء نے مقرر کیے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے نے مقرر کیے، یہ نہیں مجھے پتا۔ اس کے بارے میں مختلف تحقیقات ہیں، کون سچا کون جھوٹا اللہ بہتر جانے۔ جو چلتا آ رہا ہے وہی بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ یہ الف آ گیا، اس کا 1 عدد ہے۔ یہ دو بے آ گئی، اس کے 2 عدد ہیں۔ یہ جیم آ گئی، اس کے 3 عدد ہیں۔ یہ دال آ گئی، اس کے 4 عدد ہیں۔ اسی طرح چلتی جائے گی۔ یہ اب جیسے 9 آئے گا نا، تو 9 کے بعد یہ احاد سے سینکڑا میں چلے جائے گی۔ پھر یہ 10، کاف کے 20، یہ 30، یہ 40، 50، یہ 60، پھر یہ عین آ گیا 70، پھر یہ 80 آ گئے فے کے، پھر سین کے 90 آ گئے۔ اب یہ 9 پہ آ گیا ہے، تو اب یہ پھر سینکڑا میں چلا جائے گا، 100، 200، 300۔ اب دیکھ لیں، تے کے، سے کے، خائے کے 600، پھر زال کے آگے 700، پھر زاد کے آگے 800، اس کے بعد یہ زوئے کے آگے 900، اس کے بعد پھر سینکڑا سے 1000 میں چلی گئی، غین سے 1000، یہ اینڈ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ تو اس کے ساتھ جب آپ کسی نام کے اعداد نکالتے ہیں، تو آج میں آپ کو لگے ہاتھوں اعداد نکالنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی آپ نے فرض کر لیں کوئی بھی نام ہے، جیسے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ میں لکھ لیتا ہوں نسیم، یہ میں نے لکھ لیا نسیم، یہ دیکھ لیں آپ، نسیم میں نے لکھ لیا۔ اب مجھے اس کے اعداد نکالنے ہیں۔ اعداد اب کس طرح نکلیں گے؟ یہ اب ہم نے دیکھنا ہے، 9 پہلے نون ہے، تو نون کے اعداد ہم نے ابجد میں دیکھنے ہیں کتنے ہیں۔ یہاں پہ کہاں پہ ہے نون بھائی؟ یہ آ گیا نون، یہ ہے نون، اس کے 50 لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ہم نے 50 لکھ دیے، یہ آ گیا 50۔ اس کے بعد ہم نے سین کے دیکھنے ہیں، نون کے بعد سین ہے تو سین کے دیکھیں گے، سین کے یہ 60 آ گئے۔ تو جناب ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 60، یہ 60 آ گئے۔ اس کے بعد یہ ہے، اب ہم نے یہ کے اعداد دیکھنے کتنے ہیں، تو یہ کے اعداد یہ 10 آ گئے، یہ 10 آ گئے، یہ ہم نے 10 بھی ساتھ میں لکھ لیا، دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد میم آ گیا۔ اب میم کے اعداد ہم نے دیکھنے کتنے، یہ دیکھیں وہ سامنے 40 لکھے ہوئے، تو ہم نے اس کے جناب یہ 40 یہ بھی لکھ لیے۔ اب ہم نے اس کو کرنا ہے جمع آپس میں، جیسے 50 اور 60 کو، اور 40 اور 10، یہ کہ 10 ہی ہے نا ہمارے،
सॉरी मीम के 40 हैं, ये के 10 मैंने बीच में लिखे। अब 50 और 60 को जमा किया तो 110 आ गए। अब 110 में ये वाले 10 ये जमा किए तो 120 हो गए। अब 120 में हमने ये 40 किए, ये वाले 40 जमा, तो जवाब आ गया 160। इसका मतलब ये हुआ कि नसीम के अदाद 160, यानी अगर किसी शख्स का नाम नसीम है तो उसके अदाद 160 हो गया। फिर उसकी वालदा का नाम लिया जाता है, उसके अदाद निकाले जाते हैं, फिर जो कुछ आगे कार्रवाई होती है वो बंदा करता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी इस रहनुमाई जो मेरी समझ में है, जो मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अगर आपको दिलचस्पी और शौक़ है, आपने इंटरेस्ट शो किया तो, वरना भाई इतना शौक़ मुझे भी नहीं है। तो ये अबजद आप देख लें सामने, ये मैं इसको थोड़ा जूम आउट भी कर लेता हूँ, आप इसका बेशक स्क्रीन शॉट ले लें, ये अपने पास लिख लें, ये आपको काम देगी। जैसे किताबें तो बहुत मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन उनमें वो इस तरह मैं आपको इस तरह नहीं होता खोल के बयान किया जाता। कुछ लोग हैं जो खोल के बयान भी करते हैं, लेकिन वही किताब दर किताब पुरानी किताबों से नकल। तो अगर सारा कुछ किताबों में मिल जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल की आप दुकान किताब लेंगे तो इलेक्ट्रिकल की आपको पूरी किताबें मिल जाएंगी मार्केट से, लेकिन कोई इलेक्ट्रिकल की किताबें पढ़ के भी इलेक्ट्रिशियन बना है? कभी नहीं। उसको दुकान पे जाना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्ट्रिशियन बनेगा। ये तो असूल है कायनात का। खैर, बाकी बाद में देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको शौक़ हो वो उस बारे में रहनुमाई हासिल कर सके, या अपनी मालूमात बढ़ाना चाहता हो तो फिर भी रहनुमाई हासिल कर सके और किसी के धोखे और फ्रॉड में ना आए जो लोगों ने फैलाया हुआ है। ठीक है जनाब, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।